ناظرین، پروگرام روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج جس موضوع کے اوپر بات کرنا چاہ رہے تھے وہ یہ ہے کہ اب پاکستان FATF کی گرے لسٹ سے بھی باہر نکل آئے گا، IMF کے ساتھ معاملات بھی طے ہو جائیں گے، بہت سارے اور معاشی اہداف ہیں جن کو مکمل کرنا پاکستان کے لیے ضروری ہے، معیشت کے لیے تو بہت چیلنجز رہیں گے، لیکن کیا سرمایہ کاری کے لیے معاملات سازگار ہیں؟ اس کے متعلق آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہوں گے۔ جناب ہارون شریف صاحب، سابق میں کہوں گا کہ آپ سمجھیں کہ اس ملک کے سرمایہ کاری کے وزیر بھی رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس شعبے پر بڑی مہارت بھی رکھتے ہیں، اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے جناب محمد شہباز صاحب، لیڈنگ اکانومسٹ پاکستان کے۔ ان دونوں کو ویلکم کرتا ہوں شو میں، اور میرے خیال سے براہ راست میں ہارون شریف صاحب کی جانب جاتا ہوں۔ ہارون شریف صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ جس طرح کے حالات آج پیدا ہو گئے ہیں اور ملک کی جو ایک فورن ریزروز کی سچویشن ہے اس کو امپروو کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم فورن انویسٹمنٹ کو انوائٹ کریں، لیکن سرمایہ کاری کیا سازگار ہے؟ اس کے متعلق ہمیں بتائیے۔ جی بہت شکریہ، آپ کا بہت اہم موضوع ہے۔ اگر ہم اپنے بجٹ کو دیکھیں جو کہ ہمیں ایک پالیسی سمت دیتا ہے، تو اس کے اندر تو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا یا انٹرنل انویسٹمنٹ کا کوئی ایز سچ ذکر اتنا نہیں ہے۔ ہمیں جو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنا جو ڈیٹ پروفائل ہے اس کو ڈائیورسفائی کریں اور ہم اس کو ریپلیسمنٹ کی طرف جائیں، کیونکہ ہمیں ڈالرز کی ضرورت ہے تو ہم فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی طرف جائیں، انوویٹو طریقے کریں۔ جن ممالک نے آج کل میں ریسنٹلی خاصا انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کیا ہے، دو چیزیں اہم ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انویسٹمنٹ کی لیکوڈیٹی وہ خطے کے اندر اویلیبل ہے، خاص طور پہ جو ہمارے سورن ویلتھ فنڈز ہیں جو آئل پروڈیوسنگ کنٹریز کے ہیں، اور جب آئل کی قیمت بڑھتی ہے تو ان کے فنڈز بھی بڑھ جاتے ہیں۔ سیکنڈلی یہ ہے کہ یہ یوکرین کی وار سے بہت سا پیسہ جو ہے وہ ہیسیٹیڈ ہے اس علاقے کے دائیں بائیں جانے میں، تو لیکوڈیٹی اویلیبل ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آیا ہم کوئی ویلیو پروپوزیشن ٹیبل پہ ایسی رکھتے ہیں کہ انویسٹرز آئیں؟ ہمارے ذہن میں ایک اولڈ سکول، دو اولڈ سکولز ہیں۔ ایک اولڈ سکول ہے جو کمفرٹ زون میں بیٹھا ہوا ہے بیوروکریسی کا، جن کو صرف آسان قرضہ لینا آتا ہے، اس کے علاوہ ان کو کام نہیں آتا ہے۔ دوسرا سکول جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ ہمیں بہت سارے انفراسٹرکچر کے یا بڑے بڑے پروجیکٹس کے لیے انویسٹمنٹ چاہیے، جہاں پر ہم تصویر بھی کھنچوا سکیں، ہم وہ انوگریٹ بھی کر سکیں اور نظر آئے لوگوں کو کہ کیا ہو رہا ہے۔ میری جو اسیسمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت اگر پاکستان کو پیسہ چاہیے، جو کہ ہمیں چاہیے، تو وہ ہمیں اپنی جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں بوتھ پبلک اینڈ پرائیویٹ، ان کے شیئرز کو ڈس انویسٹ کر کے آ سکتا ہے۔ گڈ آئیڈیا، گڈ آئیڈیا۔ پیسہ لا کے گرین فیلڈ پروجیکٹس کو لگانے کے لیے ماحول نہ تو سازگار ہے، نہ پالیسی ہے، نہ پالیسی کی کنسسٹنسی کی کوئی گارنٹی ہے، کیونکہ اس حکومت کا ٹینر بڑی حد 1 سال اور ہے، پھر کیئر ٹیکر آ جائیں گے، پھر اگلے آ جائیں گے۔ تو انویسٹرز جو ہیں وہ بڑے سمارٹ ہیں، وہ ایسی معیشت پر رسک نہیں لیں گے جہاں پر ہماری ہسٹری یہ ہے کہ ہم پالیسیز کو آلٹر کرتے رہے ہیں۔ اچھا، میں اس موضوع کے اوپر آپ کے پاس واپس آتا ہوں، اس موضوع پر میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں، کیونکہ ہمیں کسی طرح انویسٹمنٹ تو انوائٹ کرنی ہے، لیکن پرابلم ہمارے ہاں سب سے بڑا جو کریٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں خوف یہ ہے کہ انڈیا اور اسرائیل کسی شیل کمپنی کے ذریعے پاکستان میں انویسٹ نہ کریں۔ لیکن یہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں کہ ماضی میں اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوئیں کہ ہم گئے انویسٹر انوائٹ کرنے، گورا تو کوئی بھی نہیں آیا، یہ دو ممالک کے لوگ شاید ہم اٹریکٹ کر رہے، اور وہ ہمارے لیے کہتے ہیں نیشنل سیکیورٹی کا ایشو بن سکتا ہے۔ محمد شہباز صاحب، آپ کی جانب آتا ہوں۔ ڈاکٹر محمد شہباز، مجھے یہ بتائیے گا، آپ اپنے معیشت کے موضوع کو سامنے رکھتے ہوئے، معاشیات کے موضوع کو سامنے رکھتے ہوئے، کس طرح سے سازگار بنتا دیکھ رہے ہیں پاکستان کی معیشت کو سرمایہ کاری کے لیے؟ جی
دیکھیں اس میں جو میں ہارون صاحب کی بات کو سیکنڈ کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں یہ سوچتا ہوں کہ ہم جب فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں، کیا ہم نے اپنی لوکل انویسٹمنٹ جو ہے اس کو سیکیور کر دیا ہے؟ کیونکہ اس کے لیے استحکام جو ہے، جو پولیٹیکل استحکام ہے، جو اکنامک اسٹیبلٹی ہے، وہ بڑی ضروری ہے۔ میں نے 2007 میں ایک آرٹیکل لکھا تھا، میں حیران ہوں کہ جو چیزیں آج سے تقریباً 15 سال پہلے یہ 2007 میں یا 8 میں ریسرچ کی تھی، وہ چیزیں ابھی تک ہم انڈرسٹینڈ نہیں کر پائے۔ اس میں جو میرے آرٹیکل کا وہ ٹاپک تھا وہ سیونگ انویسٹمنٹ تھی، جس کے اندر فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا ہم رول ڈھونڈ رہے تھے۔ اور جو میری فائنڈنگ وہ یہ کہتی ہیں کہ جب لیٹ سے کہ اگر 1 روپیہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی فارم میں پاکستان میں آتا ہے تو اس 1 روپے کے آنے کی وجہ سے 1.57 1 روپیہ 57 پیسہ آپ کے باہر چلے جاتے ہیں۔ تو ہمیں جو آؤٹ فلو ہے نا ہمیں وہ کنٹرول کرنا ہے۔ جب تک وہ آپ آؤٹ فلو کنٹرول نہیں کریں گے تو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جتنا مرضی آپ کے یہاں ہے، میرے خیال میں وہ جو گیپ ہے وہ آپ کا پورا نہیں ہوگا، اور آپ کو جس پرپز کے لیے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی بات کریں وہ پرپز آپ کا پورا نہیں ہوگا۔ پھر آپ دیکھیں، اگر آپ تھوڑا سا 2010 سے آنورڈ آپ دیکھیں، آپ کا لوکل انویسٹر جو ہے، آپ خود کہتے ہیں ٹی وی پروگرام میں بات ہوتی ہے، نیوز آرٹیکلز پبلش ہوتے ہیں، اخبارات کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں کہ آپ کا انویسٹر جو ہے وہ انویسٹمنٹ لے کے بنگلہ دیش چلا گیا، وہ انڈیا چلا گیا، یا اور جو سستے ممالک ہیں وہاں چلا گیا، کیونکہ پاکستان میرے حساب سے دنیا کا وہ واحد ملک ہے جہاں کاسٹ آف انویسٹمنٹ جو ہے وہ بہت بڑی ہے، اور کاسٹ آف پروڈکشن کی میں اکثر آپ کے ساتھ بات کرتا آیا ہوں۔ تو یہ وہ فیکٹرز ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، ہم نے آج سے 2 سال پہلے یہ تو بات ہم نے کر لی، بڑے ہم نے پریس کانفرنسز بھی کی، اور ہم نے یہ کہا کہ پاکستان کے اندر جو انڈیکس ہے وہ ایزی ڈوئنگ بزنس جو وہ بڑھ گیا، لیکن اس انڈیکس کے بڑھنے سے زیادہ ضروری ہے کہ جو گراؤنڈ ریالٹی ہے، کیا وہ آپ کے اس امپیریکل فگر کے ساتھ میچ کرتی ہے کہ نہیں کرتی۔ ہم نے میرے ایک جاننے والے ہیں، انہوں نے کنکریٹ کا بزنس شروع کیا، وہ اینٹیں اور ٹاپ ٹائلیں بناتے ہیں، وہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کس قدر وہ چھوٹا سا بزنس ہے، ابھی تو کسی بڑی فرم یا بڑی انڈسٹری کی ہم بات نہیں کر رہے۔ اس ایک بندے کو اگر اس نے وہ کمپنی رجسٹر کروانا تو کو 30 جگہ سے وہ جانا پڑتا ہے، اور جو آپ کو پتا بیوروکریٹک سسٹم جو ہاں پاکستان میں ہے وہ کس قدر جو مشکل ہے۔ یہی ایک چھوٹی سی چیز، آپ اسپین میں کسی چھوٹے سے بزنس کی بات کریں، آپ یو کے میں بات کریں، جب ان کو یہ شور ہو جائے کہ آپ کے اس بزنس سے 3 یا 4 لوگوں کو روزگار مل جائے، وہ ساری چیزیں آپ کے آن لائن ہیں، وہ چیزیں ساری آسان کر دیتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے جو آپ کا لوکل انویسٹمنٹ ہے، جس میں ابھی پرائیویٹ اور پبلک پارٹنرشپ کی بات ہو رہی ہے، بہت اہم ایشو ہے، اس کے اوپر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہمیں وہ سارے سازگار ماحول جو ہیں وہ پرووائڈ کرنے چاہیے، تب جا کے ہم اسٹیبلٹی جو ہے اس کے فروٹفل اثرات جو ہم میرے خیال میں کاٹ سکتے ہیں۔ بڑی اہم بات لیکن آپ نے اس میں کی جو تھوڑی سائنسی نوعیت کی تھی، ہارون شریف صاحب، محمد شہباز صاحب نے ایک بات کی ہے، ڈاکٹر محمد شہباز صاحب نے، وہ یہ کی ہے کہ شروع میں آغاز میں اگر آپ نے سنا ہو، وہ یہ تھی کہ ایسٹ کریشن یعنی کریٹنگ این ایسٹ ورسز ریپیٹریٹنگ پروفٹس۔ اب یہ کہ جتنا پیسہ پاکستان میں لگ رہا ہے اس سے زیادہ نکل رہا ہے۔ اب دیٹس آلسو اے ڈائلیما دیٹ ہیز بین فیسڈ بائی پاکستان وین کنفرنٹڈ ود ریسیونگ ایف ڈی آئی۔ اگر ہم ایف ڈی آئی لے لیتے ہیں ایسٹ کریشن کی صورت میں، ایسٹ کریٹ ہو جاتا ہے، لیکن پروفٹ ریپیٹریٹ جب ہم کرنے کی آزادی دیتے ہیں تو لوگ پیسے لے جاتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ جی، آپ کیپٹل کنٹرولز کا زمانہ ختم ہو چکا ہے۔ دیکھیے، پیسہ اس معیشت میں رکتا ہے جہاں سازگار ماحول ہوتا ہے۔ اگر یہاں پر اپرچونٹی زیادہ ہوگی تو ریپیٹریٹ نہیں ہوگا، اگر ان کے پاس کسی تھرڈ جگہ پیسہ لگانا ہے تو چلا جائے گا، ایز سمپل ایز دیٹ۔ وہ زمانے اب ختم ہو گئے ہیں کہ جب آپ یہ جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ ڈیولپنگ کنٹریز سے اتنا پیسہ نکل رہا ہے، وہ پیسہ اس لیے نکل رہا ہے کہ آپ اپنے پیسے کو نہ پروٹیکشن دے پا رہے ہیں، نہ اس کو سازگار ماحول دے پا رہے ہیں۔ تو آپ کا کمپٹیشن ہے، somebody will give you a better deal، تو پیسہ ادھر جانا شروع ہو جائے گا۔ ایک تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں یہاں پر کنسسٹنسی چاہیے کہ ہم جو کیپٹل آتا ہے اس کو دیکھیں، جو آپ کے پاس آ گیا ہے وہ آپ کا بیسٹ ایمبیسڈر ہے۔ اگر ہم اس کو پروٹیکشن دیتے ہیں، اس کو ایکسپینشن کے مواقع دیتے ہیں اور اس کے مسائل کو حل کرتے ہیں، تو پھر اس کے ورڈ آف ماؤتھ سے اور لوگ بھی آنا شروع ہو جائیں گے۔ یہاں 2-3 چیزیں سمجھنے کی یہ ہیں کہ ایک متھ یہ ہے کہ جی ہم لوکل انویسٹر کے ساتھ کچھ ڈفرینشیٹ کرتے ہیں۔ ہم ڈفرینشیٹ نہیں کرتے ہیں، لیٹ می بی ویری آنیسٹ، وی آر ایکولی بیڈ ود بوتھ۔ ہم بڑا ان کو ٹریٹمنٹ برابر دیتے ہیں دونوں کو۔ اس وقت یہ ایک تو ایشو مائنڈ سیٹ کا ہے، لیٹ می ایکسپلین، کہ جو پیسہ بنانے کو بری چیز سمجھتا ہے، وہ مائنڈ سیٹ جو توڑنے کے لیے وہ کہتے ہیں نا جی کہ if you keep on repeating same thing again and again and expecting a different result, it doesn't happen۔ ہم
انہی لوگوں سے نئی حکومت آتی ہے، ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ یہ بہتر کام کریں گے. سو پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑی سیریس انسٹیٹیوشنل شفٹ چاہیے. جیسے دبئی میں کوئی DIFC ٹائپ کا ادارہ بنانے کی ضرورت ہے جہاں لوگ پرائیویٹ سیکٹر کے ہوں، بیلنس شیٹ پڑھنا جانتے ہوں، انویسٹر کی زبان بولنا جانتے ہوں، اور وہاں اس کو آپ قانوناً پروٹیکٹ کیجئے کہ یہاں آپ سیف ہیں. لیکن اب پہلا اکنامکس کا جو اصول ہے وہ پراپرٹی رائٹس ہے کہ ہم نے پراپرٹی رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا ہے پیسے کو. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے ان کو پالیسیز دینی ہے کہ انسینٹیوز دیے جائیں، اور آخری یہ ہے کہ ان کے ڈسپیوٹس کو سپیڈی طریقے سے وہاں پر ریزالو کریں. انویسٹر کی یہ 3 ضرورتیں ہیں. اگر یہ آپ پوری کر دیتے ہیں تو وہ ویتنام یا بنگلہ دیش کو چھوڑ کے یا کمبوڈیا کو وہ آپ کے پاس آنا شروع ہو جائے گا. یہ بڑی اہم بات آپ نے کی. یہ گفتگو جاری تھی. ہارون شریف صاحب نے بڑے احسن طریقے سے ہمیں سمجھایا کہ آخر فورن انویسٹرز پاکستان میں کس طرح سے آئیں گے اور ان کو سسٹینیبل انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. لیکن ڈاکٹر محمد شہباز صاحب، آپ نے بھی شاید یہ نوٹ کیا ہو کہ ہمارے یہاں جو فورن انویسٹرز آتے ہیں یوزلی وہ ہماری انڈسٹریز کے اندر کام کرنے کے لیے نہیں آتے بلکہ ایک ڈومیننٹ رول ان کا ہوتا ہے. وہ اسی انڈسٹری میں انٹر کر رہے ہوتے ہیں جہاں وہ اپنے لوکل کمپیریٹر سے وے اہیڈ ہوتے ہیں. اب اس کا کیا ریزن ہے؟ نمبر 1. دوسرا یہ کہ اس کا ہمیں کیا ایڈوانٹیج ہوگا، کیونکہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم لوکل بزنسز کو پروٹیکٹ کریں، تو لوکل بزنسز پھر ان کے سامنے سسٹین نہیں ہوتی، بلکہ یہ کیا کرتے ہیں، یا تو لوکل بزنسز کو خرید لیتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ڈیری ہے یا فروزن ڈیری کی بات کریں تو وہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. فوڈ انڈسٹری کے بارے میں بات کریں، وہاں پر بھی آپ دیکھیں انٹرنیشنل پلیئر آتے ہیں تو اپنا ڈومیننٹ رول پلے کرتے ہیں. اور بہت ساری انڈسٹریز کے اندر جہاں نہیں ملتا ڈومیننٹ رول پھر وہ یہاں سے چلے بھی جاتے ہیں. کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ دیکھیں، ہم تھوڑا سا اگر ہسٹری کی طرف نظر دہرائیں تو پریزیڈنٹ مشرف صاحب کا جو دور تھا اس دور میں کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بہت زیادہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آیا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ تھا اس کی ڈائریکشن کہتے ہیں مور دین 65 to 70% وہ جو انویسٹمنٹ تھا وہ آپ کو ٹیلی کمیونیکیشن کے سیکٹر کے اندر تھا. ٹھیک ہے. اچھا، جو بات ہے کہ کبھی بھی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ آپ کی جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ہے اس میں اس کا رول نہیں رہا. وجہ کیونکہ کسی بھی ملک کے لیے جب ہم سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی بات کریں تو کم سے کم آپ کا جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے وہ اس ملک کے GDP کا 10% ہونا چاہیے. آپ پچھلے 74 سالوں میں دیکھیں کہ کوئی ایک سال مجھے بتائیے کہ جس میں آپ کا فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ آپ کے GDP کا 10% رہا ہو. اصل میں کیوں بات کروں کہ ہمیں لوکل انویسٹر جو ہے اس کو لے کے چلنا. یہ پاکستان میں آج حالات یہ ہو گئے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ریپلیسمنٹ انویسٹمنٹ ہے یا ڈپریسیشن جو جسے ہم کہتے ہیں وہ ہو رہی، باقی جو ریئل انویسٹمنٹ وہ نہیں ہو رہی. وجہ انویسٹمنٹ جو ہے اگر تھوڑا سا اکنامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو وہ فنکشن ہے سیونگ کا، اور سیونگ فنکشن ہے آپ کے انکم کا. پاکستان میں جب تک انکم سورس آپ جنریٹ نہیں کریں گے تب کیسے پیسہ سیو ہوگا، کیسے پیسے آگا انویسٹ ہوگا؟ کیونکہ فارن انویسٹر جب وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ جب میں اگر انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہوں تو کیا وہی جو ہارون صاحب بات کریں کہ اس ملک کی جو اکنامک پالیسیز ہیں کیا وہ میری انویسٹمنٹ کے لیے سازگار ماحول وہ پیدا کر رہی ہے نہیں کر رہی. اب یہ بات کر رہے تھے کہ ہیومن جو کیپٹل کنٹرول کا دور ختم ہو گیا ہے. دیکھیں، کیپٹل کنٹرول کا دور واقعی مانا کہ ختم ہو گیا، لیکن کیپٹل مینجمنٹ جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. کنٹرول جو ہے اس کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہے. پاکستان کو جب بھی جو پرابلم ہو رہے ہیں وہ کیپٹل مینجمنٹ کے پرابلم ہو رہے ہیں. وہ یہ پرابلم ہو رہے ہیں کہ ہم نے لوکل انویسٹر جو ہے اس کو کیسے ہم نے موٹیویٹ کرنا ہے کہ وہ ملک کے اندر انویسٹمنٹ کرے. اور دوسری بات دیکھیں، جب تک آپ کا لوکل انویسٹمنٹ وہ پیرل نہیں چلے گا ملک کے اندر بےروزگاری جو ہے وہ بڑھے گی. جب تک وہ پیرل انویسٹمنٹ نہیں چلے گا آپ کے جو بےروزگاری کے معاملات ہیں جو وہ آپ کے حل نہیں ہوں گے. اور یہ میرا خیال ہے کہ لوکل انویسٹر جو ہے اس سے زیادہ اور کوئی بندہ کام نہیں کر سکتا. اچھا، یہ تو ایک اکنامک پرسپیکٹیو ہے، ٹیکسٹ بک پرسپیکٹیو ہے، ڈیفینیٹلی اس کے اندر اپنا وزن ہے. لیکن ہارون شریف صاحب، اسی لیے ساتھ میں نے ڈاکٹر محمد شہباز صاحب کو رکھا ہے سو دیٹ وی کین آلسو گیٹ ان پٹ فرام اے ڈیولپمنٹ اکانومسٹ. اب ایشو یہ ہے کہ یہاں پر ایک بہت بڑا چیلنج یہ آ جاتا ہے کہ وہ جو بات انہوں نے نہیں کی وہ یہ ہے کہ کلونیلزم، نیو کلونیلزم یا انٹرنیشنل ہیجمنی جو ہے وہ مینٹین ہو جاتی ہے فورن پلیئرز کی. ایشو کیا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر تو انوائرمنٹ ہی کچھ اور ہے، نہ لوکل انویسٹر پروٹیکٹڈ ہے، جیسے آپ نے کہا وی آر بیڈ ود بوتھ، تو نہ فورن انویسٹر پروٹیکٹڈ ہے. تو واٹ وڈ بی یور پریورٹی اینڈ از انویسٹمنٹ ہولسٹک پرنسپل دیٹ مینس لوکل اینڈ فورن کو ملا کر ایک ہونا چاہیے؟ بورڈ آف انویسٹمنٹ شوڈ بی لوکنگ آفٹر both. While you were there in board of investment, were you looking after both local and foreign investors? Was there a holistic approach being adopted? دیکھیں، مینڈیٹ جو ہے وہ تو یہی ہے کہ آپ انویسٹر میں ڈفرینشیٹ نہیں کرتے کہ اس کا رنگ، نسل، نیشنلٹی کیا ہے.
लोकल पैसा लगाने चाहता है उसको भी फैसिलिटी। I have lost you there for a moment. मेरे ख्याल दोबारा से आपसे रब्ता करने की कोशिश करते हैं, दोबारा से आपके साथ रब्ता जोड़ते हैं। पेशकार जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं, उतनी देर जो है वो नाजरीन यही बात थी बड़ी अहम। तो शहबाज साहब आपने भी बात सुनी और ज़ाहिरी बात है ये इसका एक पर्सपेक्टिव आप पहले से दे भी चुके हैं, लेकिन मेन एम ये है कि शुड वी बी डिफरेंशिएटिंग। इस पर आपने तो क्लियर कर दिया है कि देयर इज़ नो लॉजिकल साइंटिफिक रीज़न के वी शुड बी डिफरेंशिएटिंग, इनफैक्ट वी शुड बी प्रोटेक्टिंग। चले हारून शरीफ साहब हमें दोबारा ज्वाइन कर चुके हैं। जी हारून शरीफ साहब, माजरत आपसे रब्ता टूट गया था, शुरू से आप जवाब दीजिए। जी मैं ये कह रहा हूं कि हमें किसी तरह के भी इन्वेस्टर को, स्मॉल एंड मीडियम को या लार्ज स्केल को, फॉरेनर को, लोकल को डिफरेंशिएट नहीं करना। हमें तो सबके लिए साजगार लेवल प्लेइंग फील्ड देना है। लेकिन जो मैं बात करना चाह रहा हूं, पाकिस्तान की इकोनॉमिक फॉल्ट लाइंस हैं क्या? जी हमारी इकोनॉमिक फॉल्ट लाइंस ये हैं कि हमारे पास डॉलर्स कम है और हम अपना इंपोर्ट बिल नहीं पे कर पाते हैं। दैट्स वेयर एफडीआई का रोल क्रिटिकल हो जाता है। डॉलर आते हैं और वहां पर लोन की तरह नहीं आते कि वापस करने हैं, अगर आप साजगार माहौल दें तो रुकते हैं यहाँ पे। दूसरी हमारी फॉल्ट लाइन ये है, हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है और उसके लिए हमें टेक्नोलॉजी और मैनेजरियल स्किल्स चाहिए जिससे हम अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकें और कुछ एक्सपोर्टेबल सरप्लस ले सकें। तीसरा ये है कि हमने 20 लाख लोगों को डिग्निफाइड जॉब देना है सालाना। हमें अपनी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को इन पैरामीटर्स के ऊपर फ्रेम करना है। अब जो इन्वेस्टमेंट क्योंकि हमारी प्रायोरिटी है ही नहीं, तो हम तो बिल्कुल जाते ही हैं कि हमने अपना कैश फ्लो ठीक करना है, जहां से पैसा पकड़ो, कर्जे पकड़ो, स्कूप फ्लोट करो। हम तो इवन अपने एसेट को प्राइवेटाइज नहीं करते, देखिए ना। अगर तो जिन ममालिक ने इन्वेस्टमेंट को तरजीह बनाया है, बल्कि पिछले दिनों आपने शायद देखा हो, मैंने एक स्पीच दी थी, मैंने ये कहा था कि जब पीटीआई की हुकूमत आई तो बहुत से ममालिक ने कमिटमेंट की, इन्वेस्टमेंट की, लेकिन वो इसलिए नहीं कर पाए कि हमारी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर उसको डील में कन्वर्ट करने के लिए तैयार नहीं था। ये जब काम हमें नहीं आता, इसमें कोई बुराई नहीं है, फिर आप प्रोफेशनल्स को दे देते हैं। तो मैं ये अर्ज करना चाह रहा था कि दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर को देख लें, कतर फाइनेंशियल सेंटर को देख लें, कजाकिस्तान फाइनेंशियल सेंटर को देख लें। ये इदारे इसलिए बनाए जा रहे हैं कि आप डील को फास्ट ट्रैक कर सकें, उसको स्ट्रक्चर कर सकें और उसको आप इंटरनेशनल लॉ के तहत कर सकें। अच्छा हारून शरीफ साहब, एक कड़वी बात करूं। असल में एक रीजन पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट ना आने की ये कि हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी विजनलेस लोग हैं, उनमें कोई विजनरी नहीं है। बुरा ना मानिएगा, मैं अभी आई वाज गोइंग थ्रू अ लिस्ट कि जो सीईओज हैं ग्लोबल, उनमें कम पाकिस्तानी, ऐसे नहीं कि नहीं है, बहुत कम पाकिस्तानी हैं। अगर रेशियो वाइज देखा जाए हमारे पड़ोसी मुल्क से या हमारे खित्ते के ममालिक से, यू विल बी शॉक टू हेयर के इंटरनेशनली जो ग्लोबली रिकग्नाइज्ड फोर्ब्स हो, फॉर्चून हो, इसमें जो लिस्ट हैं इसमें पाकिस्तानियों की तादाद बहुत कम है। सिलिकॉन वैली हो, सीईओ ऑफ टेक कंपनीज हो, ठीक है, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। तो लेकिन मेरा कमेंट थोड़ा सा फर्क है। मेरा कमेंट ये है कि वो तो हमें पाकिस्तान सर डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, इसने इस मुल्क को बर्बाद किया 40-50 साल तक। डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ या सरकारी मुलाजिम बन जाओ, इस चक्कर में पूरा पाकिस्तान या तो सरकारी मुलाजिम बनना चाहता था या डॉक्टर या इंजीनियर, तो वो हमने बीज ही गलत बो दिया। आबादी तो हमारी बहुत है, दावे भी हमारे बुलंदो बांग, लेकिन दुनिया में रिकग्निशन के लिए जो चीज़ें चाहिए माजरत के साथ वो थोड़ी कम है। अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई कर लेना कोई बुराई की बात नहीं है। डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब वैसे तो क्लासों में स्वॉट पढ़ाते रहते हैं, स्ट्रेंथ्स क्या होती हैं, वीकनेसेस क्या होती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्या, थ्रेट्स क्या होती हैं, ह्यूमन कैपिटल क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है। माजरत के साथ ये सारी चीज़ें जो होती हैं केपीआई और रिजल्ट्स पे और जो एविडेंट या सामने जो चीज़ें दिख रही होती हैं उस पर ये दिखाई देती हैं। आप मुझे बताएं कितने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं जो कि सीईओज़ हैं मल्टी नेशनल कंपनीज़ या कंग्लोमरेट्स के, फॉर्चून और फोर्ब्स 500 लिस्ट के अंदर? कौन सी अमेरिका की टॉप 100 कंपनीज़ हैं जिसमें पाकिस्तानी सीईओज़ हैं? कितनी यूरोप का आप जिक्र कर रहे थे प्रोग्राम के आगाज़ से पहले, प्रोग्राम में भी ये जो पावर हाउसेज हैं एशिया में या एशिया पैसिफिक में कितने सीईओज़ हैं जो कि पाकिस्तानी हैं?
سر بات مان جائیں, پرابلم یہاں پہ لائی کرتی ہے, آپ کے یہاں ویژنری لوگ نہیں ہیں, انویسٹمنٹ کہاں سے آئے گی؟ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ آپ کے سیلز پرسن ٹھیک نہیں ہے. کیا کہتے ہیں ڈاکٹر محمد شہباز جی مجھے یہ بتائیے کہ آپ اوورسیز پاکستان کی بات کرتے ہیں کہ وہ جو ان کا کوئی ویژن نہیں ہے, کیا جو پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں, سوری ٹو سے بڑی کڑوی سی بات ہے, کیا ہمارا کوئی ویژن ہے؟ کیا ہماری کوئی لیڈرشپ کا ویژن ہے؟ کیا ہم جو لوگ درس و تدریس سے منسلک ہیں, کہ ہمارا کوئی ویژن ہے؟ کیونکہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ چیز شروع ہوتی ہے درس و تدریس سے. اور میں آپ کو بتا دوں, مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے, اور ہم وہ لوگ ہیں جو ٹیلنٹ کو ضائع کرنے میں بڑا فخر محسوس کرتے ہیں اور بڑے فخر سے بتاتے ہیں. کیا پاکستان دنیا کا وہ ملک ہے, میں اکثر شاید پہلے میں نے آپ کے پروگرام بات کی تھی, کہ دنیا کا بہترین باسمتی چاول ہم پیدا کرتے ہیں. تو سوچیں جو قوم وہ چاول کھاتی ہے وہ کتنی لائق ہو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں پہچانیں گے کہ بیسیکلی ہمارا پیدا ہونے کا یا ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے, کیا ہمیں دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ ہم کو اپنی قوم کے لیے, اپنے ملک کے لیے کچھ کام کر سکیں. ہمارا سسٹم جو ہے پچھلے 74 سال سے, یہ بھی بڑی کڑوی بات ہے, اڈھاکیزم کے اوپر چلتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, مجھے یہ بتائیے کہ سارے سٹیک ہولڈر ماشاءاللہ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں, زندگی کے تجربے ان کے پاس ہیں, کیا وہ ایک چھوٹی سی بات سمجھ نہیں آ رہی کہ بیسیکلی ہم نے اگر 20 یا 30 سالوں کے لیے کوئی پریارٹی سیٹ کرنی ہے, وہ سیٹ کیوں پیچھے رہ رہی ہے؟ کیا وہ ہمارا جو پڑوسی ملک ہے اس کے بعد بہت زیادہ لائق لوگ ہیں؟ کیا ابھی جو یو اے کی بات کی جا رہی ہے وہاں لوگ زیادہ محنت کرتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ وہ ہم بھی محنت اتنی کرتے ہیں, شاید ان سے زیادہ کرتے ہیں, لیکن وہ ویژن جو ہے وہ ہمیں باٹم سے ٹل ٹاپ جو ہے وہ ہمیں سیٹ کرنا پڑے گا. جب تک وہ سیٹ نہیں کریں گے, آپ سلیکون کی بات اب کر رہے ہیں, آپ گوگل کی بات کر رہے ہیں, تو یہ ظاہر سی بات ہے جن لوگوں کو اپرچونٹی مل رہی ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر وہ ملتی رہے گی. مجھے آپ یہ بتا دیے کوئی ایسا پروفیسر بتا دیں, کیونکہ میں ظاہر سی ریسرچ سے منسلک بندہ ہوں, میں وہی بات کروں, کسی ایسے پاکستانی کو جو باہر کی یونیورسٹیز میں کام کر رہا ہے, آپ نے آج تک اس کو پراپوگیٹ کیا ہے, آپ نے اس کو پروموٹ کیا ہے؟ نہیں کیا. تو پھر یہ پرابلم جو آپ کے رہیں گے, سب سے پہلے ہمیں اپنے ہیومن کیپٹل جو ہے اس کو ہمیں عزت دینی ہوگی اور ہمیں پہچاننا ہوگا کہ ہم بیسیکلی آنے والے 30 سالوں میں کیا کرنا چاہتے ہیں. پر یو سی اٹس اے لٹل ڈفرینٹ ان بزنس. پتہ نہیں ہارون شریف صاحب اس سے اگری کریں یا نہ کریں. بات یہ کہ جو رچ پاکستانیز ہیں اور پاکستانی اوریجن کے لوگ ہیں, جو سیکنڈ جنریشن ہیں, لیٹس سے ان دا یو ایس, یو کے اور یورپ, وہ اپنے آپ کو اپنی کنٹری کا سٹیزن سمجھتے ہیں. سکسیسفل ہونے کے لیے وہ اس ملک کے ایک شہری بن چکے ہیں, اس ملک کے نظام کا ایک حصہ بن چکے ہیں. ہم زبردستی ان کو پاکستانی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, بٹ دے کلیئرلی وانٹ ٹو آئیڈینٹیفائی دا کنٹری وچ دے بلانگ ٹو, اور وچ از اے گڈ تھنگ. لیکن ہارون شریف صاحب یہی بات ہے کہ اف یو گو اینڈ سرچ فار بزنس مین آف پاکستانی اوریجن abroad who are successful, they would never call themselves Pakistanis, they would call themselves citizens of that country. They would consider themselves more affiliated and have more affinity towards their own country. تو ان کو پھر کس طرح سے, مطلب unlike India, NRIs may look towards India, but overseas Pakistanis, successful ones, would not look towards Pakistan. کیا کہتے ہیں آپ؟ جی دیکھیں, ایک دفعہ بہت سال پہلے میں نے اس وقت ہماری جو ایمبیسڈر تھی یو کے میں, اس کے ساتھ ہم نے 400 جو سکسیسفل پاکستانیز تھے یورپ اور یو کے میں کا ڈنر کیا. اور یہ جو آپ سوال کر رہے ہیں, تقریباً آج سے 10-15 سال پہلے ہم نے یہ ریز کیا کہ جی آپ بتائیے کہ آپ سکسیسفل ہیں. ایک صاحب مجھے ابھی بھی یاد ہے, وہ پروکٹر اینڈ گیمبل یورپ کے سی ای او تھے اس زمانے میں, ایک آدھ اور تھے, یہ بیسٹ وے سیمنٹ والے بھی تھے, سب لوگ تھے. تو ہم نے ان سے یہ سوال کیا کہ آپ ہمارے ملک کے اندر کیوں نہیں انویسٹ کرتے. تو میں آپ کو صرف یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ کوئی نیشنلسٹک سبجیکٹ نہیں ہے. اٹ از این اکنامک اینڈ کمرشل ویلیو پروپوزیشن. یہ جب ہم نے غلطی بہت جو پچھلے 30-35 برس سے کی ہے, بلکہ اس سے پہلے سے, کہ ہم اپنے معاشی حالات کو جیو پالیٹکس یا سیکیورٹی کے لینس سے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے رہے. سیدھی سی بات ہے کہ آپ نے اپنی اگر پالیسی اکنامکس ٹھیک کرنی ہے اور ایک بزنس کے لیے انوائرمنٹ دینا ہے, تو پھر آپ کو اس لینس میں جانا پڑے گا نا. تو جو لوگ تھے وہاں پہ, وہ پاکستان پہ کنسرن تو بہت تھے, لیکن وہ کوئی پاکستان کے اندر سٹیک لینے یا شفٹ ہونے پہ تیار نہیں تھے. تو اور سمجھ بھی آتی ہے ان کا جہاں ایسٹ بیس ہے, بال بچے ہیں, وہ کیوں آئیں گے. تو بلا وجہ ہمیں ایک چیز کو نیشنلسٹک یا آئیڈیالوجی کے لینس سے اٹریکٹ کرنے سے پیسہ نہیں آتا. پیسہ وہاں آتا ہے جی جہاں پہ اس کو پروفٹیبلٹی دکھتی ہے, سیکیورٹی دکھتی ہے. کیپٹل جو ہے دنیا کی بزدل ترین چیز ہے, وہ ایک پش بٹن سے نکل جاتا ہے.
اور اگر آپ انسینٹیو دیتے ہیں, ہمارا ٹرسٹ ڈیفیسٹ اس قدر بڑھ چکا ہے کہ جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ اگر ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بہت سارے انٹرنیشنل لوگ یہاں آ کے رہیں گے, کمپنیاں چلائیں گے, ہاں شاید 50 برس میں ہو جائے, لیکن نیئر فیوچر میں یہ نہیں ہونے لگا. اچھا, I'll tell you an interesting aspect. I'll tell you an interesting fact. دیکھیں, اگر آپ UAE میں بھی جاتے ہیں تو you would see کہ Pakistanis, Indians, Sri Lankans and Bengalis, they go and invest in the UAE. The Brits, the Americans, the Germans, the Europeans, they are working there. They are leading a different lifestyle, a very glamorous, very luxurious lifestyle, but they are not there to stay. And they are not there, they don't have any stakes there. مطلب ویسے بتا رہا ہوں, they are working like professionals. The executives there are just doing their duty and earning a livelihood. They have no ownership there. مطلب generally میں آپ کو بتا رہا ہوں, it is only the Pakistanis, the Indians, the Bengalis and the Sri Lankans who are actually involved and engaged in all of that. جی, interesting fact تھا, میں نے کہا بتاؤں. جی ہارون شریف جی, آپ میرے سے بات کر رہے ہیں. جی میں نے کہا لقمہ آپ کو دوں کہ یہ میں نے وہاں نوٹس کیا, کیونکہ میں وہاں گیا تو پاکستانی انڈین وغیرہ تو یہی کلبوں والبوں کے اندر رات کو جا کر انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. جو اصل گورے انگریز ہیں, they are leading a completely different lifestyle. وہ یاٹس پہ جا رہے ہیں, اپنا انجوائے کر رہے ہیں. They don't have any stakes there. It's just like a vacation for them, a working vacation. یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انویسٹمنٹ کے پرسپیکٹیوز اس طرح سے ویری کرتے ہیں. جی سر. I understand جی, میں جو بات کر رہا ہوں تو ہمیں اپورچونسٹ ہونے کی ضرورت ہے کہ کہاں پر انویسٹمنٹ آ سکتی ہے. میرا جو میں پھر سے مینٹین کروں گا کہ ہمیں اس وقت جو اٹریکٹ کرنا ہے, جہاں کیپٹل پڑا ہے, لوگ اپنے پورٹ فولیوز کو ڈیورسیفائی کرنا چاہ رہے ہیں. میں انسٹیٹیوشنل انویسٹر کی بات کر رہا ہوں, انڈیویجول کمپنیز کی یا لوگوں کی نہیں کر رہا ہوں. انسٹیٹیوشنز ہیں, اب مجھے بڑے بڑے پینشن فنڈز ہیں, ویلتھ فنڈز ہیں, اگر ہم اس کا 0.01% بھی ٹیپ کریں تو لوگ آپ کے پاس اچھی ویلیو پروپوزیشنز کارپوریٹ سیکٹر سٹاک مارکیٹ میں اویلیبل ہیں. آپ کے بینکس ہیں, نیشنل بینک ہے, OGDCL ہے, PSO ہے, اور کمپنیز ہیں. اور میں اگر آپ کو یاد ہو, قطر سے جو میں ڈیل کر رہا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ اپنے ایئرپورٹس کو ایک کمپنی بنا دیجئے, تو ہم اس میں سٹیک لینے پہ تیار ہیں. سو ہمیں آؤٹ آف دا باکس سوچنا ہے کہ پیسہ کس طرح کا اویلیبل ہے, ہم نے پچ کیا کرنا ہے. ہمارے ابھی تک ذہن میں وہی ہے کہ اکنامک زونز بنائیں گے, ریفائنریاں لگیں گی, پورٹس آئیں گی, لیکن اگر آج آ بھی جائے کمٹمنٹ تو ایک ریفائنری کو چلتے ہوئے 15 سال لگتے ہیں. چلیں شکر کریں آپ بچ گئے. اگر آپ ڈیل کروا دیتے, آپ اپنی طرف سے تو اچھی نیت سے کرواتے, لیکن یقین کریں جوابداری ساری زندگی آپ کو دینی پڑتی. ہمارے ملک میں نیک نیتی سے اگر کوئی کام کر رہا ہوتا نا تو وہ پھنس جاتا ہے. جو آپ نیت خراب بناتے ہیں نا, ہمیں کس طرح کی انویسٹمنٹ چاہیے. لوکل ہمیں یہ چاہیے, ایک سینٹینس میں بولتا جاؤں, لوکل بھی ہمیں نئے پروجیکٹس کی بجائے ایکسپینشن کو انسینٹیوز دینے کی ضرورت ہے کہ جو لوگ آلریڈی اچھا کام کر رہے ہیں ان کی انڈسٹری کی پروڈکٹیوٹی بڑھائیں اور اس کی بیسیکلی کیپیسٹی بڑھائیں. ایکسپینشن کے لیے اسپیشل پیکیجز دیں, لون دیں, انسینٹیو دیں, تو آپ کا سیکٹر بڑھنا شروع ہوگا. نئی انڈسٹری لگانا, جیسے انہوں نے کہا, کمپنی رجسٹر کرنا تو آئی کین ٹیک پرائڈ کہ وہ اب آن لائن ہو جاتی ہے اور ایک دن میں ہو جاتی ہے, لیکن جو آپ کے باقی اکاؤنٹ کھولنا, رجسٹریشنز کرنا, EOBI میں جانا, وہ اتنے زیادہ ہیں کہ نئے بندے کو, چھوٹے کو تو ویسے ہی اس کی کاسٹ بہت بڑھ جاتی ہے. بڑی اہم بات آپ نے کی. میرے پاس وقت بالکل مختصر تھا. دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا. پروگرام میں شامل ہوئے. ویٹ فار میسیج آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.